بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الاسراء۔ اسراء کے معنی رات کو لے جانا۔ اس سورت میں اس سفر کا ذکر ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے تھے، یعنی معراج کا سفر۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے بہت بڑا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی تفصیلات آئی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے آپ کے جسم کے ساتھ، اسی دنیاوی جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں آسمانوں پر لے گئے، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر تیسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اور اس کے بعد بیت المعمور آپ نے دیکھا، جو عین خانہ کعبہ کے اوپر اللہ جل شانہ کا ایک گھر ہے 7ویں آسمان پر، جہاں فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا دیکھا، بیری کی باڑ تھی ایک، جہاں آسمان کے اوپر کا ایک الگ عالم شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ جنت دوزخ کے مناظر اللہ نے آپ کو دکھائے۔ پھر اللہ پاک کا دیدار ہوا، آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور آپ کو تحفے میں 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، 50 نمازیں جو بعد میں 5 کر دی گئیں اسی رات، اور تیسری بات یہ اعلان کہ جو بھی شرک نہیں کرتا ہوگا ایک وقت آئے گا اللہ اسے معاف فرما دیں گے۔ پھر آگے تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، دونوں مرتبہ سزا ملے گی۔ ایسا ہی ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، اللہ نے بخت نصر کو مسلط کیا، اس نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں برباد کیا، بیت المقدس کو تباہ کیا۔ چند یہودی ہزاروں کی تعداد میں بس زندہ رہ گئے، پھر باقی کو ان کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ پھر بنی اسرائیل دوبارہ خوشحال ہوئے، اللہ کے حکم سے ان کو فراوانی حاصل ہوئی، دوبارہ انہوں نے وہی کرتوت شروع کر دیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ایک رومی بادشاہ کو ان پر مسلط کیا، جس نے ان کو برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، دوبارہ تم کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی سلوک کریں گے۔ یہی ہوا، انہوں نے پھر سرکشی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پہلے مدینہ سے ان کو خیبر نکالا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کو خیبر سے بھی آگے بھیج دیا گئے، خیبر سے بھی نکال دیے گئے، جزیرہ عرب سے باہر کر دیے گئے۔ آگے فرماتے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن ایک جامع مضبوط کتاب ہے، ایک مستحکم کتاب ہے، ایسا راستہ بتاتی ہے، یا قرآن ایسا راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا دنیا اور آخرت میں کام کے حوالے سے۔ فرمایا من کان یرید العاجلہ، اگر کوئی دنیا کے لیے کوئی کام کرے گا، دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا، تو اس دنیا میں ہم اسے نقد انعام دے دیں گے، لیکن وعدہ نہیں ہے سب کو دینا۔ ما نشاء لمن نشاء، جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہے دیں گے۔ ثم اس کے بعد ہم اسے جہنم بھیج دیں گے، آخرت میں جہنم میں داخل ہوگا، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں رسوائی ذلت کے ساتھ رہے گا۔ اگر آخرت مقصد ہے تو اللہ تعالی پھر ایسے آدمی کی بڑی قدردانی کرتے ہیں۔ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے ومن اراد الآخرہ، نیت میں اخلاص و آخرت مقصد ہو۔ دوسری شرط وہو مؤمن، ایمان بھی ہو، کوئی نیک عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے وسعی لہا، محنت بھی کرے، صرف نیت اور دعا کافی نہیں ہے، کوشش کرے،
سعیہا، یہ چوتھی شرط ہے، جیسے کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش کرے، یعنی شریعت اور سنت کے مطابق۔ پھر فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، ایسے لوگوں کی عبادت اور محنت کی اللہ کے یہاں قدر ہے، اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کچھ ہدایتیں دے رہے ہیں، فرمایا اللہ کی عبادت کرنی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس دنیا میں یاد رکھیے سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، استاد سے بھی زیادہ، شیخ اور پیر اور بزرگ سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اطاعت اور خدمت کے اہل والدین ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو ان کو، اس سے بھی کوئی چھوٹی بات ہوتی تکلیف کی تو وہ بتائی جاتی، تو جیسے ہماری کہتے ہیں تف ہے تم پر، یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ والدین کے لیے دعا کیا کرو، دنیا میں ان کے ساتھ اطاعت، خدمت اور عاجزی کے ساتھ رہو، اور دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میں چھوٹا تھا ان نے مجھے پالا، آپ ان پر رحم فرمائیے۔ یہ دعا ان کی زندگی میں بھی ہو، ان کے وصال کے بعد بھی ہو۔ آگے کہا اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ پھر مزید احکامات دیے، زنا سے بچو، قتل سے، یتیم کا مال کھانے سے، اور وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں احتیاط کرو، جس چیز کا علم نہ ہو اس میں نہ پڑھو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اور ایک بات کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ اعضاء ملکیت نہیں ہے، امانت ہے۔ قیامت میں ناک، کان، آنکھوں کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا، ان کو صحیح استعمال کیا تھا یا غلط استعمال کیا۔ اس کے بعد مشرکوں کا حال ذکر ہے، سمندر میں بغرض تجارت سفر کرتے تھے، طوفان یا ہوا میں جہاز پھنس جاتے، کشتی پھنس جاتی، اللہ کو پکارتے تھے، اس وقت میں اپنے دوسرے خداؤں کو بھول جاتے تھے، جب اللہ نجات دیتے تو ناشکری کرتے ہوئے پھر برے کام کر دیتے، حالانکہ جس اللہ نے سمندر سے نجات دی وہی خدا خشکی میں کہا زمین پر دھسا بھی سکتا ہے، اور وہی خدا آندھی کا عذاب بھی لا سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو، اولاد آدم کو ہم نے عزت دی، اور آگے بتایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوق پر اسے فضیلت دی، اس لیے کہ اس کے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے، یہ اپنی خواہشات پر کنٹرول بھی کرتا ہے، اس کے اندر گناہ اور ثواب کے دونوں مادے ہیں، پھر بھی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ فرشتوں کے اندر گناہ کا سرے سے مادہ ہی نہیں ہے، اس لیے انسان بسا اوقات فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ آگے 5 نمازوں کا حکم ہے، پھر خاص طور پر تہجد کا حکم دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض حضرات نے کہا تہجد فرض تھی، یاد رکھیے کچھ وقت تہجد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آدمی صبح رات کو اٹھ کر نہ پڑھ سکے تو سونے سے پہلے پڑھ لے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں، تھکاوٹ میں، ایسے موقع پر اگر آدمی رات میں بھی تہجد پڑھے گا تو اللہ سے امید ہے اس کو اس کا ثواب عطا کریں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 4 رکعات کم از کم نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لینے چاہیے وتر سے پہلے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ اپنے نبی کو مقام محمود کی بشارت دے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک خاص مرتبہ عطا کریں گے، عرش کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اللہ کی خوب تعریفیں کریں گے، اور ساری مخلوق اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کا انتظار کرے گی، آپ سفارش کریں گے، اولین و آخرین آپ پر رش کریں گے۔ آگے روح کا ذکر ہے، مشرکین نے یہود کے کہنے کے مطابق ایک سوال روح سے متعلق کیا، روح کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، آپ بس یہ کہہ دیں روح میرے رب کا حکم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہر بات انسان سمجھ نہیں سکتا، انسان کا اتنا دماغ ہی نہیں ہے، اس لیے قرآن نے کہا روح سے متعلق بس اتنا سمجھو، یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب وہ حکم انسان کے جسم سے متعلق ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کن ہو جا، تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ کا وہ حکم اس جسم سے الگ ہوتا ہے تو کہتے ہیں روح نکل گئی، اب انسان ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر ہے۔
کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی ایک زبردست نشانی ہے۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں چند نوجوان توحید کے قائل تھے۔ یہ بادشاہ انہیں پریشان کیا کرتا تھا، تو آخرکار یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور اللہ نے اس غار میں ان پر ایک گہری نیند مسلط کر دی۔ 309 سال تک یہ غار میں سوتے رہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی شان کہ 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو جسم بالکل صحیح سالم محفوظ۔ بھوک لگی، ایک ساتھی کو کہا کھانا لاؤ، جب وہ سکہ لے کر گیا، اب یہ 300 سال پرانا سکہ وہاں کیسے چل سکتا تھا؟ بڑی حیرانگی ہوئی۔ آخرکار لوگوں کو پتہ چلا وہ ظالم بادشاہ تو مر گیا تھا، اس وقت ایک نیک بادشاہ تھا۔ لوگوں نے ان کا اس بادشاہ نے اعزاز و اکرام کیا، اور جب ان نوجوانوں کا پھر انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی۔ اللہ اسی طرح مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ چاہیں تو اتنے عرصے تک انسان کو سلا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ اصحاب کہف کی صحیح تعداد کیا ہے۔ فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم، آپ کہہ دیجیے اصل تعداد اللہ کو معلوم ہے، ما یعلمہم الا قلیل، چند ہی لوگوں کو اللہ نے اس کا علم دیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات پتہ چلی، اور ان کی رائے یہ تھی کہ اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور واقعے کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ جی ہم ایمان تو آپ پر لیں، آپ کی باتیں تو سنیں، لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں، یہ لوئر کلاس طبقہ ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سنیں گے تو ہمارے لیے عار ہے، ان کو مجلس سے اٹھا دیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا خیال آیا یہ ساتھی تو ہر وقت کے ہیں، ان کو برا بھی نہیں لگے گا، اچھا میں ان مشرکین کے لیے الگ سے مجلس منعقد کر دوں۔ اللہ نے منع کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، نبی اپنے آپ کو انہی لوگوں میں جمع کر رکھیے جن کا وظیفہ، جن کا کام صبح شام اللہ کو پکارنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ کون صحابہ تھے؟ حضرت عمار، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ان کو کبھی حقیر نہ سمجھا جائے۔ یاد رکھیے جو لوگ دین پڑھنے پڑھانے میں یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، یہ معاشرے کا سب سے کارآمد پرزہ ہیں، ان کے دم سے معاشرہ آباد ہے، ان کے دم سے ہم پر سے عذاب ٹلا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، کبھی ان کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اس کے بعد 2 باغ والوں کا واقعہ بیان کیا۔ 2 آدمی تھے، ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے خوب باغات دیے، دولت دی، یہ دونوں دوست تھے۔ اب اس کافر کو غرور آ گیا، مومن نے بہت سمجھایا، ارے اپنی حیثیت دیکھو، تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے، اب یہ دولت ملی شکر کرو، نعمت ہو، باغ میں جاؤ، کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کے دماغ میں بس یہی خیال تھا کہ میرے پاس دولت ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ میرا اپنا کمال ہے۔ آخر وہی ہوا جس سے اس کو ڈرایا گیا تھا، یہ سارا کا سارا باغ برباد ہو گیا، ایسا عذاب آ گیا کہ اس باغ کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ پھر قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد جس میں ہم نے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کا بہلاوا ہے، کھیل تماشا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، اللہ کے یہاں ثواب کے اعتبار سے باقیات صالحات بہتر ہیں، باقی رہنے والے کلمات سے اعمال صالحہ مراد ہیں، 5 وقتہ نمازیں، دیگر اعمال، اسی طرح ذکر اذکار۔ حدیث میں اس کی تفسیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے بھی آئی ہے۔ پھر جب مجرمین قیامت میں پیش ہوں گے، قرآن کہتے ہیں دل دھڑک رہے ہوں گے اور کہیں گے ایک نیکی بھی اور ایک گناہ بھی اس رجسٹر سے غائب نہیں ہے جو ہم نے حرکت کی، ارے ہماری کمبختی، یہ ساری حرکت اس کے اندر موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہوگا آج سامنے نظر آئے گا۔
اس کے بعد حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا روئے زمین پر کیا آپ سے بڑا عالم ہے؟ کہنے لگے نہیں، اور واقعتاً وہی سب سے بڑے عالم تھے، لیکن اللہ نے تنبیہ فرمائی آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ پھر ہمارے ہاں ہمارے ایک بندے ہیں، جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے، وہاں جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ان کے پاس جائیں۔ خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے اور کہا میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا مشکل ہے، کہا نہیں میں ساتھ رہوں گا، کہا ٹھیک ہے میں کوئی کام کروں اس پر اعتراض نہ کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے، کشتی کا تختہ اکھاڑا، بچے کو قتل کیا، بغیر اجرت دیوار ٹھیک کی۔ یہ کام چونکہ شریعت کے خلاف تھے، پہلے 2 خاص طور پر، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ ساتھ نہیں رہ سکتے، ہاں مقصد بتا دیتا ہوں۔ کشتی والے غریب تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، اس لیے وہ ہر صحیح سالم کشتی کو چونکہ چھین لیتا تھا تو میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ عیب کی وجہ سے ان کی کشتی محفوظ رہے، آگے یہ ٹھیک کر لیں گے اپنی کشتی کو خود ہی۔ بچے کے والدین مومن تھے، اگر یہ زندہ رہتا ممکن تھا کہ سرکشی کفر میں والدین کو مبتلا کر دیتا، اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے قتل کیا، اور اس کے بعد اللہ انہیں اور بہتر اولاد دیں گے۔ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے والد نے خزانہ نیچے دفن کیا ہوا تھا، باپ نیک آدمی تھا، اللہ نے چاہا کہ یہ بچے جوانی کے عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکالیں، اس لیے میں نے دیوار مفت میں سیدھی کی تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس یاد رکھیے تکوینی علم تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، جو شریعت کا حکم ہوگا اسی پر عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔